نیکی کی زندگی کی برکت سے اللہ رب العزت کی معرفت نصیب ہوتی ہے، جس کی بدولت آدمی تقدیر اور اللہ کے ہر فیصلے پر دل و جان سے راضی ہو کر اطمینان کی دولت پاتا ہے۔ نیک آدمی کو اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے، وہ حکیم ہے اور وہ رحیم ہے، تو اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے، اس کا ہر فیصلہ تقدیر کا، اس کا ہر فیصلہ، اس کا ہر حکم اس پر دل و جان سے راضی ہو کر اطمینان کی دولت پاتا ہے۔ ایسا شخص مطمئن رہتا ہے اللہ کے ہر فیصلے پر۔ بدی اور گناہ کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ دل پہ ایک سیاہی آ جاتی ہے، ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے، اللہ سے دوری ہو جاتی ہے، معرفت نصیب نہیں رہتی، عظمت دل سے نکل جاتی ہے، جس سے اللہ کے حکموں پر اعتراضات اور دین کے معاملے میں شک اور شبہات بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ جس قدر دل سیاہی کی طرف جاتا ہے اتنا ہی اللہ کے حکموں پہ شک اور شبہات بڑھتے چلے جاتے ہیں، اعتراضات یہاں تک کہ اللہ کی ذات پہ بھی اعتراض ہونے لگتا ہے، پیغمبروں پر بھی اسے شک ہونے لگتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ گناہ کی نحوست اس سطح تک پہنچتی ہے قرآن کی سچائی پر بھی اسے شبہ ہونے لگتا ہے۔ یہ سب ان گناہوں کی نحوست ہوتی ہے جس نے اس کے دل کو زنگ آلود کر دیا اور دین کے احکامات پر، شعائر پر اسے شک ہونے لگا، شبہات بڑھنے لگے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، واللہ للفقر اخشى علیکم ولكن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا کما وسدت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اللہ کی، مجھے تمہارے بارے میں معاشی تنگی کا اور فقر و فاقے کا ڈر نہیں کہ تم اس لیے ہلاک ہو جاؤ گے کہ تمہاری معاشی حالات اچھے نہیں ہیں اور تم پہ فقر و فاقہ آ گیا۔ واللہ للفقر اخشى، مجھے اس کا ڈر نہیں ہے تم پر، ولیکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا، ہاں جس چیز کا مجھے ڈر ہے، اندیشہ ہے تمہارے بارے میں، یہ ہے کہ تمہارے پر دنیا کے دروازے کھل جائیں گے اور دنیا کی وسعت ہونے لگے گی، جیسی پہلی امتوں پر اس کی وسعت ہوئی، اور پھر وہ اس میں ایسے مشغول ہوئے، ایسے ان کا آپس میں مقابلہ چلا، ایک دوسرے سے ایسے آگے بڑھنے کی حرص ہوئی کہ اس دنیا نے انہیں ہلاک کر دیا۔ ڈر ہے کہیں یہ دنیا تمہیں بھی ہلاک نہ کر دے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہلی امتوں کے احوال سامنے تھے کہ جب ان پر دنیا کی وسعت ہوئی تو ان کی حرص و ہوس اور بڑھ گئی، ان کا آپس کا کینہ اور بغض میں اور اضافہ ہوا، اور اس چیز نے ان قوموں کو ہلاک کر دیا، اپنی امت کو خبردار کیا کہ یہ فتنہ بڑا خوشنما ہے، بڑا خوشنما ہے۔ جب یہ آتا ہے فتنہ تو حسد بھی بڑھتا ہے، کینہ بھی بڑھتا ہے، اور حرص و ہوس بھی بڑھتی ہے، اور آدمی اپنی زندگی کے مقصد کو بھول بیٹھتا ہے۔ جینا کس لیے ہے، آئے کس لیے ہیں، یہ سب فراموش کر دیتا ہے، اور اسی میں ایسا لگتا ہے الہاکم التکاثر، کچھ اور مل جائے، کچھ اور مل جائے، کچھ اور ہو جائے، ابھی تو اسٹیٹس ہے ہی کیا، کچھ اور بڑھیا اسٹیٹس مل جائے۔ حتی زرتم المقابر، ہوش تب آتا ہے جب قبر کی مٹی پہ پہنچتا ہے، ہوش تب آتا ہے جب قبر کی مٹی کو آتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ دنیا دے تو اس خیال سے استعمال کرنا کہ زندگی کا مقصد چھوٹنے نہ پائے اور جینے کا حاصل کہیں چھوٹنے نہ پائے۔ اللہ رب العزت نعمتیں بھی عطا فرمائے اور اپنی سچی بندگی اور فرما برداری کی زندگی بھی عطا فرمائے۔